والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، پچھلے جمعۃ المبارک پر فضائل حج اور مدینہ شریف کے فضائل پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج چونکہ موضوع نامکمل نہ تمام تھا تو مزید کچھ دیر آپ کی سمع خراشی کا سبب بنوں گا۔ ویسے تو آج اصولاً حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کا دن ہے، کیونکہ کل 18 ذی الحج تھی، آج 19 ذی الحج ہے، اور کل حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، جو گزشتہ کل گزر چکی ہے۔ لیکن چونکہ موضوع پچھلی دفعہ نامکمل تھا، ابھی درس تصوف ہوگا تو خانقاہ آستانہ عالیہ قادریہ نقیبیہ فیضان شاہ ناصر پر انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس بھی ہوگا، اور ان کی بارگاہ ناز میں اپنی ارادت اور محبت کا خراج بھی پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو لہذا ابھی مکہ اور مدینہ کے فضائل بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا بعد میں کیا ہے اور اس کی بخشش کا سامان پہلے میسر فرمایا۔ بیت اللہ شریف پر جب کسی کی پہلی نظر پڑتی ہے، جو کچھ اس کے دل سے دعا نکلتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ مختلف لوگوں نے مختلف دعائیں مانگی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضور کیا مانگے؟ فرمایا جب نظر پڑے تو عرض کریں باری تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ کسی نے کہا کہ جی جب نظر پڑے یہ دعا مانگے میرے مالک آج کے بعد جو کچھ مانگے ہمیں عطا فرمانا، مستجاب الدعوات بنا دے۔ مختلف دعائیں لوگوں نے مانگی اور مانگتے رہے اور مانگتے رہیں گے، اور یہی بیت اللہ شریف پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، ہاتھ رکھا اور فرمایا ہے بیت اللہ تیرے بڑے فضائل ہیں، لیکن یاد رکھ اللہ کی نظر میں مومن کی عزت تو اس سے 70 گنا زیادہ ہے۔
آپ نے دیکھا کہ دنیا کا کتنا بڑا خطیب کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ امام کعبہ ہی کیوں نہ ہو، جب وہ امت مسلمہ اور مومنین سے خطاب کرتا ہے تو قبلہ کو پشت کرتا ہے اور مومنین کی طرف منہ کرتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ اس مومن کا اکرام ہے۔ کاش جس طرح عزت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین کو عزت عطا فرمائی ہے، یہ اپنی عزت کو پہچانے کہ اللہ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا۔ ابھی دیکھیں نا، یہ آج آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ مومن ہیں، قبلہ کو پشت کی ہوئی ہے نا، آپ کی طرف منہ کیا ہوا ہے، تو یہ اکرام ہے مومن کا۔ مومن کا اکرام یہ ہے کہ یہ قبلہ کا احترام کرے، اور جب مومن قبلہ کا احترام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے خطباء کو حکم دیا کہ جب مومنین سے گفتگو کرو ان کی طرف چہرہ کرو، یہ ان کا اکرام ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات بڑی میں نے زور کی کہی ہے، سمجھ آپ کو آئی ہے یا نہیں آئی، اللہ کی مرضی۔ تو عزیزان محترم، اب بیت اللہ شریف کو آپ دیکھیں، بیت اللہ شریف کے 4 کونے ہیں۔ اب اگر ایک ایک کونے پر ہم بحث کریں وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ ہر کونے پہ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، رکن یمانی ہو، شامی ہو، جب بھی کہیں آپ کسی کونے سے گزرتے ہیں، بالخصوص رکن یمانی کے پاس سے، وہاں پہ 1 نہیں 2 نہیں 70 سے 70,000 تک روایات ہیں، اللہ نے فرشتوں کو وہاں کھڑا کیا ہوا ہے۔ جب کوئی دعا مانگتے ہیں فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یعنی صحن حرم میں قدم قدم پر مقبولیت دعا کے مقامات ہیں، جہاں آپ چلے جائیں آپ جو کچھ مانگے اللہ عطا فرماتا ہے۔ وہاں ایک نظارہ ہے، وہ قابل دیدنی جگہ ہے، وہاں زیارت کریں علیحدہ ثواب ہے، کچھ مانگیں علیحدہ عطا ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں فرماتے لوگوں مجھے مبارکباد دو، ابھی میں جنت کے دروازے سے ہو کے آیا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کا دروازہ دنیا میں؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، جو میزاب رحمت کے نیچے جگہ ہے وہاں پہ چلا جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، وہاں پہ دعا مانگتا ہے، گویا وہ جنت کے دروازے سے ہو گیا، میں ابھی وہاں سے ہو کے آیا ہوں۔ یعنی میزاب رحمت کے نیچے جو جگہ ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، جو میزاب رحمت کے نیچے پہنچ جاتا ہے وہ جنت کے دروازے پر چلا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت تو چونکہ عاشقوں کا امام ہے، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت جو ہے وہ عاشقوں کے امام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہیں بندہ جائے نا تو نشان لگا ہوتا ہے کہ اس طرف جانا ہے، تو اسی طرح آپ دیکھیں ایرو کے نشان ہوتے ہیں، انڈیکیٹر ہوتے ہیں کہ یہ منزل آپ کی اس طرف ہے۔ تو کہا اگر آپ عشق کے کانوں سے دیکھیں، عشق کی آنکھوں سے دیکھیں اور عشق کے کانوں سے سنیں، جب آپ میزاب رحمت کو دیکھیں نا توجہ سے، تو میزاب رحمت سمت مدینہ کی طرف ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ تم نے حج یہاں کیا ہے، طواف یہاں کیا ہے، اگر قبولیت کی مہر لگوانی ہے تو سیدھے کعبے کے پاس جاؤ، اور میزاب رحمت کے نیچے جنت کا دروازہ ہے۔ اسی طرح بیت اللہ شریف کے اندر حتیم ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، جنہوں نے زیارت کی ہے وہ بخوبی جانتے ہیں، جو نہیں گئے ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی دیوار ہے بیت اللہ شریف کے ساتھ، اب یہ اس کو کہتے ہیں حتیم۔ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ طواف کر رہا ہو تو اس کے اندر سے گزر جائے تو وہ چکر بیکار ہو جاتا ہے، طواف نہیں ہوتا، اس سے بیر گزرنا ہے، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے غریب امتیوں کے لیے یہ جگہ چھوڑی ہے، جو اس حتیم کے اندر نوافل پڑھے گا گویا وہ کعبۃ اللہ کے اندر اس نے نماز پڑھی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے ہم سب دوبارہ حرمین شریفین کی حاضری کو جائیں۔ حتیم کے اندر جب آپ نفل پڑھیں گے نا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حتیم کا جو کنیکشن ہے ہم نے جنت سے کر دیا۔ جب حتیم میں کوئی بیٹھے گا نا تو جنت کی
ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے اس کے جسم سے ٹکرائیں گے۔ آپ تجربہ کر لیں، جب آپ حتیم میں بیٹھے ہوں گے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آپ کے جسم سے ٹکراتے ہیں، یہ کوئی اور ہوا نہیں، یہ جنت سے آ رہی ہے ٹھنڈی ہوائیں جو آپ کے جسم سے ٹکرا رہی ہے۔ اور حتیم جو ہے وہ حتم سے ہے، اور حتم کا معنی ہوتا ہے گردن توڑنا۔ حتیم اس جگہ کو کہتے ہیں کہ آج بھی کوئی وہاں جا کے جھوٹی قسم اٹھا لے تو اس کی گردن ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ حتیم کی وہاں پہ جو بھی آپ دیکھیں پچھلے زمانے میں جتنے لوگ تھے، جو بھی جھوٹی قسم اٹھاتا نا، کسی کو یقین نہ آتا کہ یہ جھوٹا ہے تو وہ کہتے چل حتیم میں چل، وہاں جا کے قسم اٹھا۔ اگر وہاں پہ جو قسم اٹھاتا جھوٹا ہوتا فوراً اس کی گردن ٹوٹ جاتی۔ بیت اللہ شریف میں یہ بھی اعزاز حاصل ہے، آپ نے دیکھا کہ عورتیں مرد اکٹھے طواف کرتے ہیں، عورتیں مرد طواف کرتے ہیں۔ کائنات میں سب سے بڑی عبادت جب بندہ حرم میں رہتا ہو، حرم شریف کے اندر سب سے بڑی عبادت طواف کرنا ہے، فرائض کے بعد طواف کرنا ہے۔ اچھا، بندہ طواف کر رہا ہوتا ہے، وہ طواف زمین پہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ عرش بریم پہ اس کا تذکرہ فرما رہا ہوتا ہے۔ وہ تذکرہ کیسے ہوتا ہے؟ وہاں عورتیں اور مرد اکٹھے کیوں طواف کرتے ہیں؟ اصاف اور نیلا، اصاف مرد کا نام تھا، نیلا عورت کا نام تھا۔ یہ ایک زمانے میں دونوں اکٹھے چلے گئے اور انہوں نے بیت اللہ شریف کے اندر زنا کیا، بدفعلی کے مرتکب ہوئے، اللہ نے دونوں کو پتھر بنا دیا۔ جب پتھر بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو فرمایا، فرشتوں ایک امت آئے گی جس کا نام امت محمدیہ ہوگا، میرے محبوب کی امت ہوگی۔ یہ تو برائی کے مرتکب ہوئے، بیت اللہ کے اندر جا کر وہ اکٹھے طواف کریں گے، کسی کے دل میں برائی کا خیال ہی نہیں آئے گا، وہ زمین پر طواف کر رہے ہوں گے۔ عرش بری پہ فرشتوں کو اللہ فرماتا ہے، فرشتوں دیکھا تم اصحاب اور نیلا کی بات کرتے ہو، تم ان کی بات کرتے ہو، اور یہ دیکھو یہ اکٹھے طواف کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا اتنا ادب کرنے والے ہیں، یہ اکٹھے طواف کر رہے ہیں، لیکن کسی کے دل میں کوئی ذرا برابر بھی برائی نہیں آتی، کیونکہ خدا کی جانب سب نے توجہ کی ہوئی ہے۔ اچھا، جب خانہ کعبے کا طواف ہوتا ہے نا تو بائیں طرف سے شروع ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں یہ بائیں طرف سے طواف کیوں ہوتا ہے؟ ادھر سے بھی تو ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کہا یہ بھی جو دل ہے نا، یہ بھی تو بیت اللہ ہے نا، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے نا، عرش الہی ہے، تو جہاں دل ہے ادھر سے بھی گھر ہے، ادھر سے بھی گھر ہے، تو جب دل گھر کا تعلق گھر سے جڑے گا تو اس دل کے اندر دل بھر کا جلوہ نظر آئے گا، اس لیے اس طرف سے طواف کیا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ عزیزان محترم، حتیم کی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ طواف کا میں نے عرض کر دیا کہ جب کوئی طواف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فخر فرماتے ہیں، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اچھا، پھر وہاں پہ ایک پتھر ہے جس کو ہم حجر اسود کہتے ہیں۔ میں بڑے وثوق اور بڑے چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ بیت اللہ شریف کے اندر جتنے ہم معاملات کرتے ہیں سارے اہل سنت کی عقیدہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں یادگار نہ منائی جائے، یادگار کے خلاف بولتے ہیں، مجھے بتائیے یہ طواف بھی تو کسی کی یادگار ہے، یہ دو چادریں کسی کی یادگار ہیں، مقام ابراہیم پر دوڑنا کسی کی یادگار ہے، مقام صفا مروہ پہ دوڑنا کسی کی یادگار ہے، مقام ابراہیم پر جانا مصلی بچھانا یہ بھی کسی کی یادگار ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ ان اعمال سے ہمارا عقیدہ کیسے واضح ہوتا ہے؟ میں تھوڑی سی آپ کی توجہ کرواتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ ہمارے علاقے کے ایک علامہ صاحب وہاں پہ کھڑے تھے، حج سے پہلے وہ میری ملاقات ہوئی ان سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لوگ انگوٹھے جو چومتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اب انگوٹھے چومنے مستحب ہے، مستحب اس عمل کو کہتے ہیں کہ اگر کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ ہے، گناہ نہیں ہوتا، کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں۔ لیکن اگر سارے چومنے والے بیٹھو، ایک اکڑ کے بیٹھا رہے میں نہیں چومتا، ہو سکتے اللہ اسی وجہ سے پکڑ لے تو نے میرے محبوب کا احترام کیوں نہیں کیا۔ یہ باتیں ساری ذہن میں رکھیں، اصول فقہ کیا ہے، اصول شریعت کیا ہے، یہ ہر آدمی کو یاد ہونا چاہیے کہ اصول شریعت کیا ہے، قرآن ہے، سنت ہے، اجماع اور قیاس ہے۔ اور اصول فقہ کیا ہے کہ دیکھنا یہ جو ہم کام کر رہے ہیں فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے یا مباح ہے۔
یہ پتہ ہونا چاہیے، ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ انگوٹھے چومنا مستحب عمل ہے۔ تو وہ حضرت نے، وہ مولانا نے جب مجھ سے بات کی تو میں نے دلائل دیے، اب وہ خاموش ہو گیا۔ اتفاق سے وہ مجھے صحن حرم میں مل گیا اور وہاں پہ کھڑا ہوا کہہ رہا ہوں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ چلے ہم سارے اتفاق کر لیتے ہیں کہ ہم انگوٹھا نہیں چومتے، انگلیاں چوم لیتے ہیں۔ تو میں نے اس کو پکڑ لیا وہاں، میں نے کہا حضرت یہ بتائیں، وہاں تو آپ مجھ سے بحث کر رہے تھے انگوٹھے چومنے پر، اور یہاں آپ نے ایک انگوٹھا چھوڑے 4 انگلیوں کو چوم رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر بندہ انگوٹھے نہ چومے یا انگلیاں چوم لے جائز ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ آپ یہاں اعتراض کرنے والے چومتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، لکھتے کچھ ہیں بتاتے کچھ ہیں۔ تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ آپ نے کیوں چوما ہے؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے، پھنس تو گیا ہوں۔ کہنے لگا جی مسئلہ یہ آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا پتہ ہے، تیری منہ سے سن کے مجھے اچھا لگے گا، بتا دو۔ کہتے جی دیکھیں یہ جو حجر اسود ہے نا، اس کو ہم استلام کرتے ہیں، یعنی سلام کرتے ہیں۔ میں نے کہا قریب چلے جاؤ۔ کہتے جی رش بہت ہے، جا نہیں سکتے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ دور سے ہم کھڑے ہو جائیں اور پتھر کو سلام کریں تو ہمارا سلام اس تک پہنچ جائے گا؟ اس نے کہا جی پہنچ جائے گا۔ میں نے کہا جی کیسے مجھے سمجھائیں، ذرا بات تو سمجھائے نا، کوئی ہمارے عقل بھی لگے۔ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ پتھر حجر اسود دور ہو، یہاں سے کھڑے ہو کے سلام کرو تو سلام پہنچ جاتا ہے۔ میں نے کہا کیسے پتہ چلے گا؟ کہا تم نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہیں سنی کہ میرے آقا نے فرمایا، مستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جو آتا ہے اور دور سے استلام کرتا ہے، یعنی اس کو سلام کرتا ہے، حجر اسود کو اللہ نے اس کو 2 آنکھیں بھی عطا فرمائی ہیں، زبان بھی عطا فرمائی ہے۔ قیامت والے دن یہ حجر اسود کہے گا میرے مالک فلاں شخص، فلاں کا بیٹا، فلاں قبیلے والا، یہ اس کی قوم ہے، یہ ادھر آیا تھا، اس نے سلام کیا تھا، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو میں نے کہا مولانا پتھر کو دور سے سلام کرو، وہ شفاعت کرے گا۔ اگر محبوب کو دور سے سلام کرو، اچھا میں نے کہا ایک بات تو یہ بتاؤ کہ جب پتھر ہمیں نظر نہیں آ رہا، اتنا رش ہے، دور کھڑا ہے، ہم اس کو سلام کر رہے ہیں، یہ ہمیں دھیان بھی رہا ہے، میرا نام بھی اس کو پتہ ہے، میرے ابا جی کا نام کا بھی پتہ ہے، قیامت والے دن شفاعت بھی کرے گا، لیکن مجھے یہ بتاؤ یہ یہاں دور کھڑے ہو کے کیوں چوم رہے ہو؟ کہتے جی بات یہ ہے اگر کوئی پتھر کا تصور کر کے چوم لے تو یہ شفاعت کرے گا۔ تو میں نے کہا تمہیں تمہارا عقیدہ مبارک ہو، تم پتھر کا تصور کر کے چومتے ہو، یہ تمہاری شفاعت کرے گا، ہم اس میں محمد کا تصور کر کے چومتے ہیں، مدنی تاجدار ہماری شفاعت فرمائے۔ تکبیر، نعرہ رسالہ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، پروفیسر پیر محمد ارشد شاہ صاحب نقیبی، جماعت اہل سنہ، مسلک اہل سنہ، سبحان اللہ۔ سمجھ شریف جا رہی ہے گل کے نہیں؟ تو بھائی پتھر کا تصور کرو تو پتھر تو شفاعت کرے گا، اور میں نے حدیث کا حوالہ دیا، ایک نہیں کتنے حوالے ہیں۔ تو یارو تم نے محبوب کے درجے کو سمجھا کیا ہے؟ پتھر تمہارے سلام کو سنتا بھی ہے، تمہیں جانتا بھی ہے، تمہارے ابا جی کا نام بھی جانتا ہے، قیامت والے دن شفاعت بھی کرے گا۔ یہاں تم ایک انگوٹھا نہیں چومنے دیتے، وہاں جا کے 4 انگلیاں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ عقیدہ چھوڑ دو، تم اہل سنت کے عقائد کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، قبر بھی اچھی ہو جائے گی، حشر بھی اچھا ہو جائے سبحان۔ مقام ابراہیم کے بارے میں ذرا ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا مقام ابراہیم، یہ جو حجر اسود ہے اور مقام ابراہیم، یہ دونوں پتھر جنت سے آئے۔ یہ پہلے سفید تھے، ان کی روشنی وہاں تک جاتی تھی جہاں تک حدود حرم ہے، پھر یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے حجر اسود اور یہ، اچھا حدیث پاک میں کہ اللہ نے جو ان کا نور ختم کر دیا، یہ بھی ہم پر احسان کیا، کیونکہ اگر یہ نور واضح ہوتا اور کوئی کہہ دیتا ہم اس کو نہیں مانتے تو وہیں وہ زندہ درگور ہو جاتا۔ ولایت کو اس لیے چھپایا ہے کہ ولایت کو چھپا دیں گے نا، کوئی نہیں مانے گا، بچ جائے گا۔ ولی کا ظاہر ہونا ظاہر ہوگا تو جو نہیں مانے گا اللہ فرماتے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ بھی احسان ہے۔
اچھا یہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ یہ جنت سے پتھر آیا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت یہ منجنیق کا کام کرتا تھا، یہ لفٹ کا کام کرتا تھا، اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے، یہ اوپر ہو جاتا تھا اور آپ ردے لگاتے تھے، پھر یہ نیچے آ جاتا، پھر اوپر ہو جاتا، پھر نیچے آ جاتا۔ اور ہر نبی کا معجزہ یہ ہے کہ نبی جس پتھر پر قدم رکھ دے وہ پتھر نرم ہو جاتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ معجزہ ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور کسی پتھر پہ قدم نہیں رکھا ہوگا؟ رکھا ہوگا نا، پتھر تو ہر نبی کے قدموں کے نیچے موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے، لیکن اس ایک پتھر پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشان کیوں باقی ہیں، باقی کسی پتھر پر نہیں ہے؟ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں وجہ صرف یہ ہے، اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، میرے مالک جو امام الانبیاء آئیں گے، سید الانبیاء آئیں گے، امام المرسلین آئیں گے، جن کے صدقے پوری کائنات بنی ہے، ان کو میری اولاد میں پیدا کر دے۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا تو قبولیت دعا کی علامت یہ رکھی کہ آپ کے قدموں کے نشانات وہاں پتھر پر جاری ہو گئے، اور اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اب اسی مقام پہ آ کر مصلی بچھاؤ تب نماز ہوگی۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ میلاد النبی اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے منایا تھا اور اللہ نے دعا کو قبول کی، تو قدموں کے نشانات باقی ہیں۔ تم تو سال بعد میلاد سے چڑھتے، وہ 5 وقت جب مصلی بچھتا ہے میرے محبوب کا میلاد منایا جاتا ہے۔ کسی کو اعتراض ہے تو آئے نا دلائل سے بات کرے۔ آگے چلتے ہیں، زمزم کی بات کرتے ہیں۔ ابھی میں تھوڑی تھوڑی گفتگو کر رہا ہوں، یہ میں آپ لوگوں کا موڈ بنا رہا ہوں کہ جیسے عمرہ کھلے سارے وہیں نظر آؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کرے ہم سارے اکٹھے جائیں۔ زمزم کی بات کرتے ہیں۔ زمزم کو تو ایک خاصیت یہ حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایڑیوں سے نسبت ہے، اور دوسرا یہ کہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی کلی مبارک زمزم کے کنویں میں فرمائی اور فرمایا قیامت تک یہ میرا تبرک اس کے اندر قائم رہے گا، جو میرا امتی زمزم پیے گا میرا تبرک اس کے جسم کے اندر چلا جائے گا۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا زمزم کو ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاؤ، دیکھتے رہو، کچھ نہ کرو، منافقت کی بیماری نکل جائے گی۔ طبیعت جو بندہ منافق ہو نا اس کو زمزم دور کو پتر تو ہی وچ دے رہا ہے، تائیں بیا کچھ نہیں کرنا، صرف زمزم کو دیکھ رہے بیا کچھ نہیں کرنا، منافقت کی بیماری نکل جائے گی۔ کوئی اس پر دم درود کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو بچہ اپنے والدین کا نافرمان ہے، منافقت کرتا ہے، کچھ نہ کرو، اس کو زمزم پکڑا دو، کوئی اس کو دیکھتا رہے، تیری ڈیوٹی ہے، تو وہ منافقت کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ حدیث پاک ہے۔ اچھا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا زمزم کو ہاتھ میں رکھ کر جو دعا مانگو اللہ قبول فرماتا ہے، دعا مانگ کے پیو، جیسے پانی ختم ہوگا دعا قبول ہو جائے گی۔ پھر آپ کتب اٹھائیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ حرمین شریفین کی حاضری کے لیے جائے، ایک چلو بھرے زمزم کا سر پہ ڈالے اور عرض کرے میرے مالک تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ جو زمزم کا چلو بھر کے سر پہ 3 بار ڈالے گا جب تک جیے گا وہ کبھی رسوا نہیں ہوگا۔ تو جو ایک 3 بار اپنے سر پہ زمزم ڈال لیتا ہے جب تک زندہ رہتا ہے وہ رسوا نہیں ہوتا۔ کہ اس میں برکت کیسے آئی کہ اس میں محبوب کا لعاب ہے، پانی میں لعاب مصطفیٰ آ جائے تو وہ پانی سر پہ آ جائے تو بندہ رسوا نہیں ہوتا، بھلے قیامت والے دن وہ رسوا کیسے ہو سکتا ہے جس کے سر پہ محمد عربی کا ہاتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عزیزان محترم، صفا مروہ کی طرف چلتے ہیں۔ زمزم پر اور بھی حدیث مبارک ہے، وقت ختم ہے، ابھی تمید باندھتے وقت ختم ہو جاتا۔ اب جناب والا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اب صفا بھی پہاڑی ہے، مروہ بھی پہاڑی ہے، وہاں پہ جو آ کے صحیح کرے گا، دوڑ لگائے گا، میرے آقا نے فرمایا اس کو 70 اولاد اسماعیل علیہ السلام سے 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام آزاد کرنے کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا یہ تو 70 ہے نا، اولاد اسماعیل علیہ السلام سے کوئی ایک غلام آزاد کرے اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو آپ 7 چکر لگاتے ہیں تو ہر چکر پہ آپ وہاں پہ سبز بتیوں کے قریب صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں، تو جب دوڑ لگاتے ہیں تو آپ کو تو 70 غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، جبکہ ایک آزاد غلام کرو تو جنت ہے۔
اچھا ایک مسئلہ اور بتائیں، حضرت بی بی ہاجرہ بچپن میں دوڑی ہوں گی نا، جوانی میں، لڑکپن میں، بڑھاپے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ دوڑ کو اتنا اہمیت نہیں دی جو ادھر ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا کہ وہ دوڑ کس لیے رہی تھی؟ میرے پیارے اسماعیل کے لیے، اور جو نبی کے لیے دوڑے وہ میں عبادت بنا دیتا ہوں۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے صحیح یہ جو 12 ربیع الاول کو جلوس کٹھنے میں کتا لکھا ہے؟ میں کہتے کو پتہ ہے جڑا صفا مروہ دے وچ دوڑ لاوے کتنا ثواب ہے کہ پتہ ہے؟ تے میں کہ کہنے واسطے دوڑیاں کہ نبی واسطے، میں کہ والے نبی واسطے دوڑو تو عبادت دیتے ہون دوڑو تا نہیں سمجھے، بات کو سمجھا کریں۔ تو میں نے کہا نا کہ ہر لمحہ ہر بات میں ہمارا عقیدہ واضح ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو میں نے مکے کی بات کی، ضمناً کی گفتگو، پھر وہی وقت مختصر ہوتے، تھوڑی مدینے کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدینے کی مٹی شفا ہے۔ آج لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات قرآن سے بیان کرتے، قرآن میں موجود ہے کہ آپ نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ یارو مردوں کو زندہ کیا کوئی شک نہیں، لیکن میرے محبوب کے قدمین شریفین کا کیا کہنا، جس دھرتی پہ آپ نے قدم رکھ دیا فرمایا اس کی مٹی میں شفا ہے۔ اور جب آپ کسی علاقے سے آتے تھے، مدینہ کے قریب آتے، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اپنے چہرے سے کپڑے ہٹا لو، یہ مٹی کو، یہ گرد و غبار مدینہ کو اندر جانے دو، کیونکہ مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے، مدینے کی آب و ہوا میں بھی شفا ہے۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے نا کہ 70,000 فرشتے صبح محبوب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، 70,000 شام کو۔ جب سے یہ مفتی گوگل آیا ہے نا، فیس بک کے مفتی بڑے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا اچھا خاصا پڑھا لکھا ہے، پرسوں چوتھ نا مجھے فیس بک پہ کسی نے اس کی پوسٹ دکھائی، اس نے کیا لکھا ہوا تھا، اس نے کہا جی انسان کہتے ہیں کاش ہم فرشتے ہوتے، اور فرشتے کہتے ہیں ہم انسان ہوتے۔ دلیل کیا دی کہ جی انسان کہتے ہیں ہم فرشتے اس لیے ہوتے کہ گناہوں سے بچ جاتے، اور فرشتے کہتے ہیں ہم انسان اس لیے ہوتے، انسان ہوتے تو حضور کے امتی ہوتے۔ میں نے اس کو فون کر کے نا اس کی خوب بےزتی کی، میں نے کہا تو جاہل ہے، میں تو تجھے پڑھا لکھا سمجھتا تھا، تجھے نہیں پتا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبریل کے رسول، میکائیل کے رسول، عزرائیل کے رسول، اسرافیل کے رسول، سارے فرشتوں کے رسول۔ تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ سب کے رسول ہیں، اور ارسلت الی الخلق کافہ، جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں سب کے رسول ہیں۔ تجھے نہیں پتا یہ فرشتوں کے بھی رسول ہیں، تم ایسی پوسٹ کیوں لگاتے ہو؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ عزیزان محترم غور کیا کریں۔ میرے آقا نے فرمایا جب کوئی مدینے آئے نا تو یہ نہ کہا کرے کہ میں سرکار کے روزے پہ گیا ہوں، وہ کہا کہہ رہے ہم سرکار کے پاس گئے۔ من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر انور کی زیارت کی گویا اس نے زندگی میں میری زیارت کیا۔ عزیزان محترم، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام کے وصال کو 3 دن ہو گئے تھے۔ ایک اعرابی آتا ہے، ایک بدو آتا ہے، قبر انور پہ کھڑا ہو جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتنی دور سے آیا ہوں، قرآن مجید میں پڑھ کے آیا ہوں وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب اپنے نفس پر کوئی ظلم کر بیٹھو تم محبوب کی بارگاہ میں جاؤ۔ اچھا یار ایک بات تو بتاؤ، اگر کوئی بندہ مجھ سے گستاخی کرتا ہے اور معافی مانگنے کسی اور کے پاس چلا جائے تو آپ کہیں گے یار عجیب تقاضا ہے، جس سے تو نے بدتمیزی کی معافی بھی ان سے مانگ۔ مفسرین کرام نے ایک نکتہ اٹھایا، فرمایا نماز نہیں پڑھی جان پر ظلم کیا، روزہ نہیں رکھا ظلم کیا، زکوٰۃ نہیں دی، حدود و قیود کو توڑا، اللہ کا نافرمان ہے۔ اللہ فرماتے میرے محبوب کے آستانے پہ جاؤ۔ فرمایا یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ اس چوکھٹ کو اس چوکھٹ سے جدا نہ سمجھنا، بات ایک ہی ہے۔ اسی لیے خواجہ فرید فرماتے ہیک ہے ہیک دی دم دم سیک ہے، ہیک کو جڑا لو کر جانے کافر تے مشرک ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور میں وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ محبوب کے در دولت پہ جانا،
महबूब के आस्थाने पे जाना। अब एराबी कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से आया हूँ, कुरान पढ़ के आया हूँ और बख्शिश करवाने के लिए आया हूँ, आका करम फरमाए। हजरत अली फरमाते हैं कब्र अनवर से आवाज आई, कादू को फेरा लग जा, तेरी अल्लाह ने मगफरत फरमा दी है, अल्लाह ने तेरी मगफरत फरमा दी है। जज्बुल कुलूब के अंदर शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा ने लिखा, देवबंदी बरेलवी सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो हिस्सा महबूब के रोज़ा पाक का महबूब के जिस्म से जुड़ा हुआ है वो अर्श आज़म से भी अफजल है। सब की किताबों में यह बात लिखी हुई है, अर्श आज़म से भी अफजल है। एक बात मुझे याद आ रही है, ये लिखने वाला अशरफ अली थानवी है, मकतबा फ़िक्र देवबंद का बड़ा आलिम है। उन्होंने एक बात लिखी है, किताब अल-इफ़ाज़ात अल-यौमिया है। अब मैं बयान करूंगा तो फिर उलमा के फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, जी बड़ी ज़ोर दी गाल है, कितना लिखी हुई है। तो मैं बता रहा हूँ अल-इफ़ाज़ात अल-यौमिया है, सफ़ा नंबर 76 है, जिल्द नंबर 10 है। मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ लो, बात गलत हो तो मुझसे बात करना। लिखने वाला अशरफ अली थानवी है, तुम्हारा इमाम। वो लिखता है कि शाह अब्दुल हक मुहाजिर इला आबादी, ये इनका पीर भाई था, ये तो रहा सही और वो हो गए सकिप। ये इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद है। फरमाते मैं मदीना शरीफ गया, वहाँ एक एराबी था, बद्दू था, वो फ़र्ज नमाज पढ़ता फिर गुंबद खजरा को तकता रहता था और कोई काम नहीं करता था। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये सिर्फ फ़र्ज नमाज पढ़ के गुंबद खजरा को तकता रहता है। मुझे प्यार हो गया, उन्स हो गया, मैं उसके करीब बैठ गया। उसने एक दिन मुझे कहा मौलाना मेरे साथ चलो, तुझे दावत करना चाहता हूँ, दावत खिलाना चाहता हूँ। मैंने कहा मदीने का बासी है, इसका दिल न तोड़ूँ कहीं महबूब मदीना महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका नाराज न हो जाए। मैंने कहा चले जी चलते हैं। उन्होंने कहा अफ्तारी करके चलेंगे, रमज़ान अल मुबारक था। मैंने कहा ये बाबा है, आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, कहीं मेरी तरावियाँ न रह जाए। अब अमल क्या करता था, हर वक्त गुंबद खजरा को तकता रहता था, फ़र्ज पढ़ता फिर देखने बैठ जाता। वो जनाब नमाज वुज़ू करके आता, गुंबद खजरा को देखता, नमाज पढ़ने के बाद उसका वजीफा ये था, हर वक्त गुंबद खजरा को तकता रहता था। कहते मुझे कहने लगे चलो अफ्तारी के बाद खाना खिलाता हूँ। अब मैं उनके साथ चल पड़ा, वो आहिस्ता आहिस्ता चलते बुजुर्ग हैं। मैंने कहा आज मेरी तरावियाँ ना हुई, क्योंकि ये बुजुर्ग तो सुबह तक घर पहुँचेगा और घर भी कहते 3 मील के फासले पर है, दूर है, और पता नहीं मुझे क्या खिलाते हैं। कहते मैं 3 मील दूर चला गया, घर के पास गया तो उसने आवाज़ दी, या वालदी या वालदी या वालदी, ऐ मेरे बेटे मेरे बेटे। उसका बेटा आ गया, फरमान लगे ये मेहमान आया, इसके लिए खिचड़ी तैयार करो। अब खिचड़ी मुझे मना थी, कोई फोड़ा निकला हुआ था, मैंने खानी नहीं थी। अब मैंने कहा लो जी मर गए, अभी खिचड़ी तैयार होगी फिर हमें खिलाई जाएगी, सुबह हो जाएगी। आज मेरी तरावियाँ गई, पता नहीं मैं सुबह की नमाज तक भी पहुँचता हूँ कि नहीं पहुँचता। कहते अब मैं अंदर अंदर से ना बातें कर रहा हूँ कि पता नहीं क्या बनेगा। खैर बादिले ना खास्ता मैंने खिचड़ी खाई, वापस आने लगा तो बाबा कहते मैं मस्जिद नबी में छोड़ के। तो मैंने कहा बुजुर्गो आप तो तशरीफ ही रखो, मैं आ भी लगा वैसा, तू सब मेहरबानी करो, क्योंकि तुम्हारी आदत है 2 कदम टूटने वाले कोई आके सलाम करें दे खड़े वेंदे वे। बुजुर्ग होते ना वो कहीं जाए ना, आजकल कोई बेटा बाप के साथ जाए ना तो इस बात से चिढ़ता है बाहर वेले खड़े वेंदे रस्ते से टूरिया कर, है ना ऐसे बात। तो कहते मुझे बड़ा गुस्सा अंदर से। मैंने कहा ले आज मेरी तरावियाँ गई, तहज्जुद का वक्त होने वाला है, सारी का वक्त है, अच्छी मैंने ये अफ्तारी के बाद खाना खाए। कहते मैं वहाँ से आ गया मस्जिद नबी शरीफ में, मैंने देखा एक बंदा बैठा हुआ था। मैंने पूछा तरावियाँ हो गई? उसने कहा अंता मजनून, पागल तो नहीं हो गया तू? भाई अभी अभी रोज़ा खुला है, लोग रोज़ा खोल के घर गए हैं खाना खाने के लिए, अभी थोड़ा काफ़ी वक्त पड़ा है, फिर तरावी होगी, तू कैसी बात कर रहा है? तो मुझे समझ में आया कि यारो जो गुंबद खजरा को तकते हैं वो वक्त उनके हाथ में है, वो अबुल वक्त है। तो जो गुंबद खजरा के मकी के चेहरे को तकते हैं उनका आलम क्या होगा? तो जो गुंबद खजरा के मकी को तकते हैं वो कैसे आला दर्जे के सूफी होंगे, अबुल वक्त होंगे, इब्नुल वक्त नहीं, अबुल वक्त होंगे। फिर यही वाक़या लिखने के बाद और बात लिखते हैं, हवाला मैंने दे दिया। उन्होंने कहा एक साहब हज करने के लिए गए, जो मक्के से मदीने ऊँटों पे लोगों को बिठाते थे ना, तो एक कोचमान को थप्पड़ मार दिया, उसको जमाल कहते हैं अरबी में, तो थप्पड़ मार दिया। जिसने थप्पड़ मारा उसको रोज़ाना महबूब अलैहिस्सलाम का दीदार होता था।
دیدار بند ہو گیا. کسی نے کہا کہ مجذوبہ آتی ہے جنت البقیع کے پاس بیٹھتی رہتی ہے, گنبد خضرا کو تکتی رہتی ہے. آج جو ہم اپنے بزرگوں کو تکتے ہیں نا, اس میں کوئی بات چھپی ہوئی ہے, کیونکہ اس چہرے کو کسی نے تکا ہوتا ہے. یہ تکنے کا یہ بھی ایک تصوف ہے. تو کہا ایک مجذوبہ ہے وہ تکتی رہتی ہے, اس کے بعد جاؤ. اب وہ بندہ گیا, دیکھا مجذوبہ گنبد خضرا کو دیکھ رہی ہے. کہنے لگے مجھے سرکار کی زیارت ہوتی تھی, زیارت بند ہو گئی ہے. فرمانے لگی ہاں شف حاضا, دیکھو سامنے, یہ دیکھو. جب دیکھا تو گنبد خضرا نہیں تھا, گنبد خضرا کے مکی نظر آ رہے تھے. اور فرما رہے تھے تجھے پتا ہے یہ زیارت کیوں بند ہوئی ہے؟ وہ جو جمال تھا, وہ اونٹوں کو پکڑنے والا, مہار پکڑنے والا سید تھا, میری اولاد سے تھا, تو نے اس کی توہین کی, اس لیے تیری زیارت بند ہو گئی ہے. عزیزان محترم, میرے آقا نے فرمایا میری اولاد کی محبت سکھاؤ, میری محبت سکھاؤ, میری اولاد کی محبت سکھاؤ, تلاوت قرآن مجید کی محبت سکھاؤ. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایمان سے بتائیں, آپ مجھے بتائیں کیسے محبت سکھائی جاتی ہے؟ کیا آپ بلیک بورڈ پہ لکھ دیں میم ہے بے تال, بیٹا یہ محبت ہے, اس کو اپنا لو, اس کو یاد کر لو, ہو جائے گی یاد؟ نہیں نہیں, یہ اللہ والوں کی نگاہ میں جانا پڑے گا, وہ بتائیں گے کیسے محبت کرنی ہے. دوستو ایک بات میں پڑھتا ہوں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی, میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے بھی شیئر کر لو. آپ نے سنی ہوئی ہے لیکن بات جو ہے اس کے اندر نکتہ نیا ہے. بھائی میرے آقا نے فرمایا میری اولاد کی محبت سکھاؤ, جو میری اولاد کی محبت میں مرے گا شہادت کی موت مرے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم چوم رہے تھے حضرت امام حسن پاک کے. آپ نے قدم پیچھے کر لیے, قدم جیسے پیچھے کیے نا, تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اے امام حسن مجتبی, جو آپ کے نانا نے آپ کی شانیں بتائی ہیں نا, اگر میں لوگوں کو بتانا شروع کر دوں تو لوگ آپ کے زمین قدم پہ رکھنے ہی نہ دیں, آپ کو کندھوں پہ اٹھا لیں. لیکن 1450 سال گزرنے کے بعد اے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ, تو تیری قبر پہ کروڑوں سلام ہو, تو نے جو ہمیں محبت سکھائی ہے کوئی ماں کا لال ہی سکھائے گا. دیکھیں نا, آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا, اعلیٰ حضرت کوئی غریب نہیں ہے, کئی مربوں کے مالک تھے, امیر تھے, عالم تھے, اس سے بڑی بات ہے عاشق تھے. 150 علوم عقلیہ نقلیہ پر دسترس حاصل تھی, ایک نہیں. الجبرا سیکھنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ اعلیٰ حضرت ایک اور بڑے کروفر سے جاتے ہیں, ایسے بھی نہیں جاتے, پالکی میں بیٹھ کے جاتے ہیں. اور 4 بندے پالکی پہ آپ کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے, تو پالکی سے آواز آئی پالکی نیچے رکھ دو. فٹافٹ نیچے اترے, فرمانے لگے تم میں سے سید کون ہے؟ تم میں سے سید کون ہے؟ وہ پالکی اٹھانے والے کہنے لگے حضور والا ہم تو مزدور ہیں, مزدوری کرنے کے لیے آئے ہیں, کسی کے نسب پر بات نہیں کی جاتی. آپ نے فرمایا بتاؤ تم میں سے سید کون ہے, تمہیں تمہارے نانا کا واسطہ ہے. تو ایک بولا حضور سید ہوں, سید کی عادت ہے بھوکا مر جاتا ہے, دنیا والوں سے سوال نہیں کرتا, یہ سید کی علامت ہوتی ہے, دنیا داروں سے سوال نہیں کرتا. تو حضور والا بس میں غریب تھا, میں نے کہا سوال نہ کروں, میں نے یہ پالکی اٹھانے والا کام شروع کر دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے خوشبو آئی ہے خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات تو یارو مجھے بتاؤ, اعلیٰ حضرت کو خوشبو کیسے آئی ہے؟ جو لوگ عطر کا کام کرتے ہیں, کام نہیں کرتے, جو لگاتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے یہ کون سی خوشبو ہے, یہ کون سی ہے. اچھا میں اگر چمیلی کی خوشبو لگا لوں نا, تو آپ کو مجھے بتانے کی یا ٹیگ لگانے کی یا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے چمیلی کی خوشبو لگائی ہوئی, آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اگر میں گلاب کی خوشبو لگا لوں تو مجھے ٹیگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے. آپ پوچھتے صحیح آج تک گلاب کی خوشبو لائی ہوتے ہو؟ میں نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا ہمیں گلاب سے وقفیت ہے, ٹیگ نہیں لگا ہوا. تو میں نے کہا اعلیٰ حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا ہم رہتے ہی اسی وادی میں ہیں, ہمیں پتہ ہے عشق مصطفیٰ کی خوشبو کیا ہوتی ہے. یہ سیکھا, یہ بزرگوں کی صحبت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس وادی کے رہنے والے تھے, فوراً پہچان گئے کہ مجھے خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے. تو یہ سکھاؤ اپنی اولاد کو, ورنہ اتنے فتنے ہیں آپ یقین کریں, صبح اور فتنے ہیں, دوپہر کو اور ہیں, شام کو اور ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.